آج الحمدللہ ہماری 2 کلاسز نے تکمیل قرآن کی. اللہ کا بہت شکر اور احسان ہے. آخر میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان سے دین کا بہترین کام لے اور ان کے ہاتھوں سے خوب خیر جاری کرے اور ان کی نسلوں میں ایمان چلتا رہے. یہ بہترین صدقہ جاریہ ہوں. تمام سٹاف کی بھی شکر گزار ہوں کہ وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے دین کے کام کے لیے چن لے, ان کے ہاتھوں سے بھی خوب خیر جاری کرے. اور اللہ میرے تمام سٹاف ممبرز کے جو بھی اس کام میں ساتھ رہا ان کی نسلوں میں اللہ ایمان چلاتا رہے اور یہ بہترین صدقہ جاریہ ہوں. اب آپ سب نے قرآن کی حفاظت کرنی ہے. ایک روایت میں آتا ہے, حضرت ابو موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن کی حفاظت کرو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اونٹ کی نسبت قرآن اپنے بندھن سے جلدی بھاگتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی آپ اگر قرآن کی حفاظت نہیں کریں گے تو قرآن آپ کو بہت تیزی کے ساتھ چھوڑ کر چلا جائے گا. اور کتنا تیزی کے ساتھ چھوڑ کر جائے گا اس کی مثال اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اگر ایک اونٹ جس کو اپنی رسی کھلی ملے تو وہ بہت تیزی سے بھاگ جاتا ہے, اس سے بھی زیادہ تیزی سے قرآن زندگیوں سے نکل جاتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ جو قرآن کا پورا علم حاصل کر لیتے ہیں, لیکن جیسے ہی تکمیل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے, اور وہ قرآن پڑھنے کے دوران جتنی عملی ترقی کر رہے ہوتے ہیں اس سے کئی گنا نیچے وہ چلے جاتے ہیں, یعنی پہلے سے بھی بری حالت میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس سے محفوظ رکھیں. آپ دیکھیے کہ یہ قرآن جتنی بڑی نعمت ہے اتنی زیادہ شکر گزاری کی ضرورت ہے. مزید علم بھی حاصل کرنا ہے, روز ایک نئی چیز سیکھنے کا عزم کریں. تو مزید علم حاصل کرنا ہے اخلاص نیت کے ساتھ اور عمل کرنے کی نیت سے, کیونکہ علمیت کے ساتھ عمل پر فوکس ہونا بہت ضروری ہے, بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اب اس کو آپ نے عمل کے ساتھ محفوظ کرنا ہے. نوٹس تو آپ نے بنا لیے نا, جتنے بھی پارے آپ نے بنانے تھے وہ بنا لیے. آپ کے اسائنمنٹس, آپ کے ٹیسٹ پیپرز, یہ سب آپ کے آثار ہیں, یہ سب محفوظ ہو گئے. اب اس کو عمل کے ساتھ محفوظ کرنا ہے. یہ قرآن دل کی رونق بن گیا ہے, اب یہ رونق حقیقت میں نظر آنی چاہیے. اس قرآن کو پڑھ کر الحمدللہ پہلے قدم پر اللہ تعالیٰ نے ہماری سوچ بدلی, الحمدللہ. دوسرے قدم پر اللہ تعالیٰ نے عمل بدلنے کی ہمت دی. وما توفیقی الا باللہ. عمل بدلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سچی نیت اور اخلاص ہو, بہت ضروری ہے. تو اس قرآن کے ذریعے ہمیں اللہ کی محبت اور رضا کو پانا ہے. جس نے اللہ کی محبت کو پا لیا, اصل ڈگری وہی ہے. تو اللہ کی محبت کو پا لینا ہی اصل ڈگری ہے. اس دنیا کی سب سے بہترین چیز, افضل نعمت کلام الہی قرآن ہے. ہمیں بار بار اللہ کی طرف دوڑنا ہے, بار بار اس قرآن کو پڑھتے رہنا ہے. یہ سفر ابھی بھی بہت طویل ہے, کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ سوچتے ہیں کہ تکمیل ہو گئی تو ہمارا یہ سفر مکمل ہوا. اب تو سفر شروع ہوا ہے. وہ اس طرح سے کہ خود کی یاد دہانی کے لیے اب آپ کو دوسرے لوگوں کو بھی بتانا ہے, ساتھ ساتھ نیکیوں کی توفیق مانگتے رہنا ہے. ہدایت کی نعمت ایک حرارت ہے, یعنی جیسے ہی آپ کے اندر ہدایت آتی ہے تو آپ کے اندر ایک گرمی سی آتی ہے. اس کو محسوس کر کے ہی ہم قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا سکتے ہیں. اہل القرآن بہت خاص لوگ ہوتے ہیں, اللہ نے آپ کو خاص بنایا ہے. اب آپ نے اور لوگوں کو خاص بنانا ہے انشاءاللہ. دنیا کے کامیاب ترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمیں کامیابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار رہنا ہے. اپنی جان, مال اور اولاد سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ ایمان کا حصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہ وہ ہمیں ہماری جان سے بھی زیادہ پیارے ہوں, ہماری اولاد سے بھی ہمیں زیادہ پیارے ہوں, ہمارے مال سے بھی ہمیں زیادہ پیارے ہوں. تو سنتوں پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے اور اس پر استقامت رکھنی ہے.
ایک بہت اہم بات یاد رکھیے گا، وہ یہ کہ ہر عمل کو آخری عمل سمجھ کر کرنا ہے. آپ انشاءاللہ اپنے عمل کی کوالٹی کو مینٹین کر لیں گے. جب آپ یہ سوچیں گے کہ میرا یہ عمل ہو سکتا ہے آخری ہو، مجھے دوبارہ اس کو کرنے کا موقع نہ ملے، پھر آپ دیکھیں کہ بے شمار فتنے ہیں. کتنے فتنے ہیں آج کل، بے شمار فتنے ہیں. ان فتنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھو گے لوگوں کے عہد و پیما میں کھوٹ پیدا ہو جائے گا. یعنی بہت زیادہ لوگ وعدے توڑنے لگیں گے اور امانتوں کی حفاظت میں کمزوری آ جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، تشبیہ کہتے ہیں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل کرنا، ایسے. یعنی لوگوں میں اختلاف بہت ہوگا. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرے، ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا، خانہ نشین ہو جا، یعنی گوشہ نشین ہو جا، آئسولیٹڈ ہو جا، بہت زیادہ سوشل نہ رہے. اپنی زبان قابو میں رکھنا. جب اس طرح کی سچویشن ہو، بہت زیادہ خیانتیں ہو رہی ہوں، تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا. معروف چیز کا اہتمام کرنا، جو نیکی کا اہتمام کر سکو وہ کرنا، اور منکر چیز کو ترک کر دینا. یعنی اس وقت اپنے آپ کو اتنا زیادہ سنبھالنے کی ضرورت ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکیں. اور عامت الناس کے معاملات کو ترک کر کے صرف اپنی فکر کرنا، یعنی اپنے عمل پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. پھر آپ دیکھیں فتنوں کے دور میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہی تھامتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن ہمیں دیا ہے، یہ قرآن ہمیں تھامتا ہے. اگر ہم نے خود کو اللہ کے لیے فارغ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنیاوی مسئلے مسائل میں الجھاتا رہے گا، پھر ہم اس سے کبھی نہیں نکل سکتے. ایک روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، ہر کام سے فارغ ہو کر میری عبادت میں مصروف ہو جا. یعنی اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کر، میرے دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو ایکٹیو کر، میں تجھے بے نیاز کر دوں گا، تیری ناداری یعنی ضرورتوں کو پورا کر دوں گا. یعنی آپ کے کام اللہ بنائے گا پھر جب آپ اللہ کا کام کرنے والے ہوتے ہیں. اور اگر تو نے اس طرح نہ کیا تو میں تجھے دنیاوی کاموں میں مصروف کر دوں گا اور تیری فقیری کبھی پوری نہیں کروں گا. اسے ابن حبان نے بھی روایت کیا اور یہ حدیث ترمذی میں بھی آتی ہے. یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتا اللہ کے لیے تو وہ دنیاوی مسئلے مسائل میں اتنا الجھتا جائے گا، اتنا الجھتا جائے گا کہ وہ اس سے نکل نہیں پائے گا. کیونکہ اس کو الجھا کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ الجھا رہے ہیں. اور یہ کس چیز کی سزا ہے؟ دین کا کام نہ کرنے کی سزا ہے، اللہ کی عبادت نہ کرنے کی سزا ہے. آج آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اور آپ کو بہت سارے ایسے لوگ بھی ملیں گے جو دین کا کام بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں اسی وقت میں. تو پھر فرق کس چیز کا ہے؟ انہوں نے چونکہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا، اللہ ان کے کام بناتا ہے، اور ایسے بناتا ہے کہ وہ خود بھی ایسے نہیں بنا سکتے تھے. اس کی تو شان ہی نرالی ہے نا. وہ پھر جب ناداری دور کرنے پر آ جائے، ضرورتوں کو پورا کرنے پر آ جائے، تو پھر بندے کو کس کی ضرورت رہتی ہے؟ جب اللہ اس کا مددگار ہو، جب اس کا اللہ ہاتھ بن جائے، جب اللہ اس کا پیر بن جائے، جب اللہ اس کی آنکھیں بن جائے، جب اللہ اس کا کان بن جائے، تو پھر اس بندے کی تو کیا ہی بات ہے. آج دنیا کی وجہ سے ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ہم اسی دنیا میں الجھتے چلے جاتے ہیں. ہم سب نے آج اس وقت یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ بھی تیری اطاعت میں، تیری عبادت میں اور تیرے دین کا کام کرتے ہوئے نکلے، یا آخری سانس بھی اللہ کے دین کو سرو کرنے میں نکلے. کیا ہی خوب ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ ہماری جانوں کو قبض کر لے. کیا ہی خوب ہو کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوں یا پڑھا رہے ہوں، اللہ ہماری جانوں کو قبض کرے، اللہ ہمارا حسن خاتمہ کرے. اور یہ تبھی نصیب ہوتا ہے جب آپ واقعی اس کی نیت رکھتے ہوں اور اس کی کوشش بھی کرتے ہوں. پھر اس کے بعد مدد تو اللہ ہی کی ہے، توفیق بھی اللہ ہی کی ہے. بندہ تو ایک قدم بھی اللہ کے بغیر آگے نہیں بڑھا سکتا. پھر آپ اللہ کی طرف آئیں گے تو اللہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو میرے لیے کھڑا ہو،
تو میں تیری طرف چل کر آؤں گا، اور اگر تو میری طرف چل پڑے تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اسی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ کتنی بہترین احادیث ہمیں الحمدللہ بتائی گئی ہیں، جس میں ہمیں بارہا موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ بہترین تعلق بنائے رکھنا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، ہم قرآن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ہماری زندگی میں کوئی رونق نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں استقامت دے، اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی اس کام کے لیے چن لے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لک الحمد حتی ترضی ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا ولک الحمد على كل حال۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق وقولک الحق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت، فاغفر لی ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت۔ اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلام وعلمتنا الحکمة والقرآن، اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات شاننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا۔ اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إنا نسألك الجنة، إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة
فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل ونسألك اللهم استقامة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ تیری توفیق سے اس تکمیل تک پہنچے ہیں، اللہ تو اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو غلطیاں ہوئیں وہ ہماری طرف سے ہوئیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. جو حق بیان ہوا یا اللہ وہ تیری طرف سے ہے، اللہ تو حق کو ہمارے دل دماغ اور عمل میں راسخ کر دے. اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ اس کو ہمارے دل دماغ اور عمل سے مٹا دے. یا اللہ ہماری ساری غلطیوں کا ہم اعتراف کرتے ہیں، جو بھول چک ہو گئی ہو یا اللہ تو ہم سے دور فرما دے، یا اللہ تو ہم سے درگزر فرما دے. یا اللہ جہاں کہیں ہماری نیت ہماری سوچ ڈگمگا گئی ہو اللہ تو سب کی معافی ہمیں دے دے، ہماری اصلاح کر دے، تو ہمیں اپنا بندہ بنا لے. اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، ہماری کوششوں کو اپنی راہ میں قبول کر لے. یا اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں، اپنی رضا سے نواز دے یا رب. اللہم وفقنا لما تحب وترضاہ. اللہ آئندہ بھی اس راستے پر ڈال جو تیری رضا والے ہوں، اور ہمیں شیطان مردود کے فتنے سے بچا لے. یا اللہ ہمیں بھٹکنے سے اور پھسلنے سے بچا لے. یا اللہ ان لوگوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرما جنہوں نے اس کام کے لیے ہر طرح کا تعاون کیا. یا اللہ جو بھی اس مشن میں اس کام میں ہمیں سپورٹ کرتے رہے تو ان سب پر اور ان کی نسلوں پر رحمت فرما، انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرما. اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں اپنی بات کرنے کے لیے چنا. یا اللہ اگر کہیں کوئی شرک کا شائبہ آ گیا ہو، کہیں کوئی ریاکاری دکھاوا شامل ہو گیا ہو تو ہمیں معاف کر دینا. یا اللہ ہم کمزور انسان ہیں، یا اللہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم تو کسی کام کے لائق نہیں. تو نے ہم سے یہ نیک کام کروایا، اب تو ہی ہمیں اس پر استقامت دے اور مرتے دم تک اس راستے پر چلا. یا اللہ ہم سب نیت کرتے ہیں کہ ہم تیرے راستے میں کام کرنے والے بنیں گے، تیرے مجاہد بنیں گے. یا اللہ آخری سانس تک اخلاص والا قبولیت والا کام لیتا رہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے یہ نعمت نہ چھیننا. پروردگار ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تو ہم سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ نعمت نہ چھیننا. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اللہ ہماری نسلوں کو تو نیک بنا، انہیں اس راستے پر چلا. یا اللہ تو ہم سب پر رحمت فرما. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ تو ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی معنوں میں وارث بنا. قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر فخر کرنے والے ہوں. یا اللہ تو نے ہمیں صحیح اور سچا دین دکھایا. اللہ تیرا شکر اس ایمان کی نعمت پر، اللہ تیرا شکر اس قرآن کی نعمت پر. اللہم لک الحمد والشکر علی الایمان والقرآن. یا اللہ تو ہمیں صبر عطا کر، ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول عطا کر. یا اللہ ہمیں تو فرقہ واریت سے بچا، نفس کی کمزوریوں سے بچا. تو ہمیں ہماری اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں ہم اپنا وقت ضائع کر گئے ہیں، اللہ ہم اتنے نادان ہیں، ہم اپنے وقتوں کو ضائع کر بیٹھے. تو ہمیں درگزر کر دے، آئندہ اپنی زندگیوں کی قدر کرنا سکھا دے. یا اللہ ہمارے والدین ان پر تو رحمت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کی بہترین مہمانی کر، جنت الفردوس میں اپنے پاس والا بہترین گھر عطا فرما. یا اللہ ہمارے شوہروں کو بھی ہمارے اس راستے میں بہترین مددگار بناؤ، ان کو بہترین اجر عطا فرما جو انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. یا اللہ ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہمارے سارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز، ان سب کو ہدایت دے، ان سب کو اپنا بنا لے. اللہ ہمیں انسانوں کے حق میں خیر خواہ اور ہمدرد بنا لے. اللہ اس دین کو آگے بڑھانے کے بہترین طریقے سکھا
یا اللہ ہم اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ ہم اپنی کوششوں میں کمی کا اعتراف کرتے ہیں، تو ہمیں سکھا دے، تو ہمیں سمجھا دے، اپنا مقرب بنا لے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، سب کے غموں کو فکروں کو دور کر دے، فکر آخرت دے دے یا رب، دنیا کے غموں سے نجات دے دے۔ یا اللہ تعریفوں اور تنقیدوں سے بے نیاز کر دے، صرف اپنی رضا کی خاطر کام کرنے والا بنا۔ تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما، اپنی مدد سے نواز۔ اللہ ہماری قبروں کو بھی روشن کر دینا۔ یا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش تلے سایہ نصیب عطا فرمانا۔ یا اللہ آخرت کے سارے مراحل آسان کرنا، پل صراط پر بھی آسانی سے گزار دینا، امن و امان سے پروردگار یہ پل پار کرا دینا، جنت کا راستہ یا رب آسان کر دینا۔ یا اللہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو تجھ سے دور ہیں، اللہ انہیں بھی راستہ دکھا۔ یا اللہ تو ہمیں محروم نہیں کرنا، اپنے دیدار سے محروم نہیں کرنا، اپنا دیدار نصیب کرنا۔ اللہ ہم تیری ہر نعمت کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیری ہر نعمت کا اعتراف کرتے ہیں، تو اپنی نعمتوں کا شکرانہ ہم سے قبول کر۔ ہمارے استادوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، وہ جہاں کہیں بھی ہیں ان پر رحمت فرما، ان کو اپنے مقربین میں شامل کر دے، ان کی نسلوں میں ایمان چلا۔ یا اللہ تو توحید ہماری نسلوں میں قائم رکھنا، شرک سے بچانا پروردگار، بدعتوں سے بچانا۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہوں یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو جو اس وقت مشکل وقت سے گزر رہا ہے اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، ان کی رہنمائی کر۔ یا اللہ اس قوم کے لوگوں کے گناہوں کو بھی درگزر فرما۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ تو ہم سے ناراض ہے، لیکن ہمیں تجھ سے گمان ہے کہ تو گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، اسلام کو بلندی عطا کر، اسلام دشمنوں کو زیر کر دے، مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اللہ رحم کر، اللہ تو ہم پر رحم کر۔ جو بھی آج اس دعا میں شامل ہیں اللہ تو ان کی جائز دعاؤں کو قبول کر، ہم سب کا آنا قبول کر، ہم سب کا پڑھنا اور پڑھانا قبول کر۔ اللہ ہم تجھ سے ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ یا اللہ یہ نعمت جو تو نے ہمیں بن مانگے دی ہے، اس کی حفاظت فرمانا، اس کو ہم سے کبھی واپس نہ لینا۔ اس سے جو جو ہم نے سیکھا ہے اللہ اس کو بھلوانا نہیں، جو غلطی ہو گئی اس کی اصلاح فرما دے، جو بھول چک ہو گئی اس کو معاف کر دے، جو محنت کی اس میں برکت ڈال دے، اس کام کو قبول کر لے۔ اللہ تو اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبتوں کی چراغ دیکھو بجھا نہ دینا، جو دن ہے ہم نے یہاں گزاری بھلا نہ دینا۔ خدا نے تم کو جو فکر و دانش آگہی و شعور بخشا، یہ عظمتوں کے خزانے سارے چھپا نہ دینا، یہ عظمتوں کے خزانے سارے چھپا نہ دینا۔ ہماری رہبر الفتوں کا پیام ہم
تم اس میں بالکل دغا نہ دینا. یہ امانت تمہاری سر ہے، تم اس میں بالکل دغا نہ دینا. محبتوں کے چراغ دیکھو بجھا نہ دینا. جو دن ہے ہم نے یہاں گزارے بھولا نہ دینا. بے بسی کے غبار منزل پہ چھا رہے ہیں. بے بسی کے غبار منزل پہ چھا رہے ہیں. مسافروں کو راستے کا نشان دینا. ظلمتوں کے اندھیرے دیکھو چہار جانب سے بڑھ رہے ہیں. ظلمتوں کے اندھیرے دیکھو چہار جانب سے بڑھ رہے ہیں. نبی کی سنت کا عزم لے کر قدم کبھی ڈگمگا نہ دینا. نبی کی سنت کا عزم لے کر قدم کبھی ڈگمگا نہ دینا. محبتوں کے چراغ دیکھو بجھا نہ دینا. جو دن ہے ہم نے یہاں گزارے بھولا نہ دینا. نور القرآن کے اس چمن میں جتنے بھی عہد باندھے. نور القرآن کے اس چمن میں جتنے بھی عہد باندھے. یاد رکھنا حساب ہوگا وفا کے بدلے جفا نہ دینا. یاد رکھنا حساب ہوگا وفا کے بدلے جفا نہ دینا. تمہاری نسل یہ دفاع اسلام لہلہائے. تم ان کو رب کی رضا کے بدلے کسی بھی شے کی رضا نہ دینا. محبتوں کے چراغ دیکھو بجھا نہ دینا. جو دن ہے ہم نے یہاں گزارے بھولا نہ دینا. میری دعا ہے افق کے تارے تمہاری کرنوں سے جھل ملائے. بام و در میں نگر نگر میں آتشی کا پیام دینا. بام و در میں نگر نگر میں آتشی کا پیام دینا.
سلام آئے. تم نسل انسان کو بے مثالی زمانہ دینا. تم نسل انسان کو بے مثالی زمانہ دینا. محبتوں کے چراغ دیکھو بجھا نہ دینا. محبتوں کے چراغ دیکھو بجھا نہ دینا. جو دن ہے ہم نے یہاں گزارے بھولا نہ دینا. جو دن ہے ہم نے یہاں گزارے بھولا نہ دینا. جو دن ہے ہم نے یہاں گزارے بھولا